آج ہم آپ کے لیے جو اردو بک لے کر آئے ہیں وہ جاسوسی ادب کے شاہکار مصنف مظہر کلیم ایم اے کا ناول سفلی دنیا ہے۔ ناول شروع کرنے سے پہلے معزز سامعین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، شکریہ۔ تو آئیے چلتے ہیں ناول کی چوتھی قسط کی۔ مہاراجہ بازار میں اسٹار ڈرائی کلیننگ ہے۔ آجز اس میں رفو گر کے طور پر کام کرتا ہے۔ تم ڈرائی کلینز کی دکان پر جا کر پوچھو گے تو وہ تمہیں اندر گلی میں ان کے کمرے تک پہنچا دیں گے، لیکن تم نے وہاں ڈرائی کلینز کی دکان پر جا کر یہ نہیں کہنا کہ تم آجز سے کیوں ملنا چاہتے ہو، صرف اتنا کہہ دینا ہے کہ تمہیں ان سے ذاتی کام ہے اور آجز کو تم نے میرا حوالہ دینا ہے، کہنا ہے کہ کفایت شاہ نے بھیجا ہے تو وہ توجہ کرے گا۔ شاہ جی نے کہا تو سلیمان اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس نے شاہ جی کا شکریہ ادا کیا اور پھر سلام کر کے وہ اس کمرے سے باہر آ گیا۔ اس کے ساتھ ہی جوزف اور جوانا بھی آ گئے۔ یہ کیا چکر چلا دیا ہے تم نے؟ فارم کا خود بھی خراب ہو رہے ہو اور ہمیں بھی کر رہے ہو۔ ماسٹر کو معلوم ہوا تو وہ ناراض ہو جائیں گے۔ کچھ نہیں ہوگا ماسٹر کو، جوانا نے مکان سے باہر آتے ہوئے کہا۔ تم دونوں واپس چلے جاؤ، میں ٹیکسی میں بیٹھ کر مہاراجہ بازار چلا جاتا ہوں، لیکن مجھے کچھ کہو نہیں، جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، سلیمان نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، ہم تمہیں مہاراجہ بازار چھوڑ کر واپس چلے جائیں گے، جوانا نے کہا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ تینوں کار میں سوار مہاراجہ بازار کی طرف بڑے چلے جا رہے تھے۔ بس مجھے یہیں اتار دو، مہاراجہ بازار کے آغاز پر پہنچتے ہی سلیمان نے کہا تو جوانا نے کار ایک طرف روک دی۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں سلیمان کو اس طرح نہیں چھوڑنا چاہیے، آخر یہ باس کے لیے ہی بھاگ دوڑ کر رہا ہے، کسی اور کے لیے تو نہیں کر رہا، جوزف نے کہا۔ تم کتنی دیر میں واپس آؤ گے؟ جوانا نے سلیمان سے پوچھا۔ اب مجھے کیا معلوم کہ وہاں کتنی دیر لگتی ہے، سلیمان نے کار سے نیچے اترتے ہوئے کہا۔ ہم دونوں اس دوران سامنے والے ریسٹوران میں بیٹھے ہیں، تم کوشش کرنا کہ جلدی واپس آ جاؤ، جوانا نے کہا تو سلیمان نے اسواق میں سر ہلا دیا اور پھر تیز قدم اٹھاتا بازار میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اسٹار ڈرائی کلینز کی دکان تلاش کر لی۔ یہ ایک چھوٹی سی دکان تھی اور صرف ایک ہی کاؤنٹر تھا جس کے پیچھے ادھیڑ عمر آدمی موجود تھا۔ مجھے اپنی ذاتی کام کی وجہ سے عاجز صاحب سے ملنا ہے، کیا آپ مجھے ان تک پہنچا سکتے ہیں؟ سلیمان نے دکان میں داخل ہو کر اس آدمی سے مخاطب ہو کر کہا۔ کیا کام ہے آپ کو ان سے؟ اس آدمی نے ناخوشگوار سے لہجے میں کہا۔ بتائے تو یہ ذاتی کام ہے، سلیمان نے بھی منہ بناتے ہوئے کہا۔ دیکھو میاں، اگر تو تم یہ سمجھ کر آئے ہو کہ عاجز کوئی پہنچا ہوا بزرگ اور درویش ہے تو پھر واپس چلے جاؤ، وہ عام سا آدمی ہے، پتہ نہیں کون لوگ اسے بڑھا چڑھا کر بزرگ بنا دیتے ہیں، اس آدمی نے کہا۔ مجھے ان کی بزرگی سے کام نہیں، ذاتی کام ہے، سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ساتھ والی گلی میں چلے جاؤ، دائیں ہاتھ پر نیلے رنگ کا لوہے کا دروازہ ہوگا، اس پر دستک دینا، تمہاری ملاقات ہو جائے گی، کاؤنٹر کے پیچھے کھڑے ہوئے آدمی نے کہا تو سلیمان نے اس کا شکریہ ادا کیا اور واپس مڑ کر دکان سے باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس نیلے رنگ کے لوہے کے دروازے پر دستک دے رہا تھا، دوسرے لمحے دروازہ کھل گیا۔ دوسرے دروازے پر ایک ادھیڑ عمر آدمی موجود تھا جس کے جسم پر ایک بنیان تھی اور نیچے اس نے دھوتی باندھ رکھی تھی، آنکھوں پر انتہائی موٹے شیشوں والی اینک تھی، اندر کمرے میں ہر طرف مختلف کپڑوں کے ڈھیر پھیلے ہوئے تھے۔ آپ کا نام عبدالحمید عاجز ہے؟ سلیمان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، کیوں؟ اس آدمی نے بڑے جھٹکے دار لہجے میں پوچھا۔ مجھے کفایت شاہ صاحب نے آپ کے پاس بھیجا ہے عاجز بابا، سلیمان نے کہا۔ او اچھا، شاہ جی نے بھیجا ہے، آ جاؤ، عاجز بابا نے اس بار قدرے نرم لہجے میں کہا اور ایک طرف ہٹ گیا۔ سلیمان اندر داخل ہوا تو عاجز بابا نے دروازہ بند کر دیا۔ بیٹھو، کیا نام ہے تمہارا؟ عاجز بابا نے واپس اپنی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ جس کے سامنے مختلف رنگوں کے دھاگے اور سوئیاں وغیرہ ایک ڈبے میں پڑی ہوئی تھی اور ساتھ ہی ایک کپڑا بھی موجود تھا۔ میرا نام سلیمان ہے جناب، سلیمان نے کہا۔ پہلی بات یہ سن لو کہ میں عاجز سا آدمی ہوں، ایک عام سا رفوگر ہوں، اسی لیے مجھے جناب وغیرہ مت کہو، اور آپ مجھے کھل کر بتاؤ کہ کیا بات ہے، کفایت شاہ صاحب نے تمہیں میرے پاس کیوں بھیجا ہے؟ عاجز بابا نے کہا تو سلیمان نے اسے مختصر طور پر ساری بات بتا دی۔ کیا نام ہے تمہارے صاحب کا؟ عاجز بابا نے کہا۔ علی عمران، سلیمان نے جواب دیا تو عاجز بابا نے سامنے رکھا ہوا کپڑا اٹھایا، اس میں سوئی دھاگا لگایا ہوا تھا
اس کے ساتھ ہی انہوں نے سوئی نکالی اور پھر اسی طرح اطمینان سے رفو کرنا شروع کر دیا، جیسے سلیمان کا وجود ان کے لیے عدم وجود بن گیا ہو۔ سلیمان خاموش بیٹھا اسے کام کرتا دیکھتا رہا۔ عاجز بابا بڑے ہماک بڑے لہجے بھرے عاجز بابا بڑے ہمت بڑے انداز میں کام کرتے رہے۔ پھر اچانک انہوں نے سر اٹھایا اور سلیمان کی طرف دیکھا جیسے اسے پہلی بار دیکھ رہے ہوں۔ تمہارا صاحب واقعی بہت بڑا آدمی تھا لیکن اب ضائع ہونے کے قریب ہے۔ عاجز بابا نے اچانک سلیمان سے مخاطب ہو کر کہا، جناب انہیں ضائع نہیں ہونا چاہیے، ان کی اس ملک کو ضرورت ہے، آپ ان کے لیے کچھ کریں۔ سلیمان نے کہا تو عاجز بابا نے ایک بار پھر اسی انماق سے اپنا کام شروع کر دیا۔ اس بار وہ کافی دیر تک مسلسل کام کرتے رہے، پھر انہوں نے ایک طویل سانس لیا اور کپڑا نیچے زمین پر رکھ دیا۔ تم پھر بھی وہ وقت مجھ تک پہنچ گئے ہو، ابھی اس کے ہلاک ہونے میں کچھ وقت باقی تھا، چنانچہ مجھے بے پناہ محنت کرنی پڑے گی۔ جاؤ تمہارا صاحب ریلوے بازار کے میں بنے ہوئے کچرا گھر میں بے ہوش پڑا ہوا ہے، وہاں سے اسے اٹھا کر لے جاؤ اور سنو، کچرا گھر کے قریب ہی میدان میں آگ کے پودے ہوں گے، ان پودوں کی لکڑیاں توڑو اور ان کا ہار بناؤ اور اپنے ساتھ کے گلے میں ڈال دو۔ جیسے ہی ہار تم اس کے گلے میں ڈالو گے اسے ہوش آ جائے گا اور وہ سفلی طاقتوں کے قبضے سے نکل جائے گا، اور اسے کہہ دینا کہ آئندہ اگر اس نے پھر اس طرح کی حماقت کی تو اس کی ہلاکت یقینی ہو جائے گی۔ عاجز بابا نے کہا، یہ دانا اس کا کیا کرنا ہے؟ سلیمان نے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا، اسے جیب سے باہر مت نکالو، اس کی وجہ سے تو تمہارا سانپ اس کے قابو میں آیا ہے۔ ایسا کرو کہ اس دانے پر آگ کا دودھ اچھی طرح مل کر پھر اسے آگ لگا دو، ڈوری پر بھی دودھ مل دینا۔ جاؤ، صرف 1 گھنٹے کی مہلت ہے تمہارے پاس، اگر 1 گھنٹے کے اندر تم نے اپنے سانپ کو بچا لیا تو بچا لیا، ورنہ جو اللہ کی مرضی۔ عاجز بابا نے کہا تو سلیمان اٹھ کھڑا ہوا۔ ہدیہ کتنا پیش کروں؟ سلیمان نے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے قدرے ہچکچا کر کہا، کس بات کا ہدیہ؟ میں تو مزدور آدمی ہوں، مزدوری کرتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ عزت کی روٹی مل جاتی ہے، جاؤ وقت ضائع مت کرو، عاجز بابا نے کہا۔ عاجز بابا نے اس بار قدرے ناخوشگوار لہجے میں کہا تو سلیمان سلام کر کے واپس مڑا اور دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ جوزف اور جوانا کی کار تک پہنچ گیا۔ سامنے ہی ریسٹورانٹ تھا، اسے دیکھ کر ریسٹورانٹ میں بیٹھے ہوئے جوزف اور جوانا واپس آ گئے۔ کچھ بات بنی؟ جوزف نے کہا، ہاں جلدی کرو، ہمیں ریلوے بازار کے پیچھے بنے ہوئے کچرا گھر پہنچنا ہے، جلدی کرو، وقت بے حد کم ہے، سلیمان نے تیز لہجے میں کہا اور کار کا دروازہ کھول کر سائیڈ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کچرا گھر؟ کیا مطلب؟ وہاں کیوں جانا ہے؟ جوانا نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ صاحب وہاں بے ہوش پڑے ہیں، سلیمان نے کہا تو یوسف اور جوانا دونوں کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا مطلب؟ ماسٹر وہاں کچرا گھر میں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ جوانا نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا ہو۔ جلدی کرو، وقت بے حد کم ہے، جلدی کرو ورنہ صاحب کی جان بھی جا سکتی ہے، سلیمان نے جلائے ہوئے لہجے میں کہا تو جوانا نے ایک جھٹکے سے کار آگے بڑھا دی اور پھر ایک چوک پر اس نے اسے موڑا اور اس سڑک پر ڈال دیا جو ریلوے بازار کو جاتی تھی۔ ریلوے لائن کے ساتھ یہ کافی بڑا میدان تھا جس کے کنارے پر ایک بازار بنا ہوا تھا جسے ریلوے بازار کہا جاتا تھا۔ جوزف تمہاری بات درست ثابت ہوئی ہے، عاجز بابا نے بھی یہی بتایا ہے کہ صاحب کے گلے میں آگ کی لکڑیاں کا ہار ڈالا جائے گا تو وہ ہوش میں آ جائیں گے۔ سلیمان نے مڑ کر عقبی سیٹ پر خاموش بیٹھے ہوئے جوزف سے کہا، میں اس دانے کی بو سونگھ کر ہی سمجھ گیا تھا کہ اس بار باس پر 4 سنگوں والے شیطان نے حملہ کیا ہے، لیکن یہ آگ کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ یہاں ملے گا؟ یوسف نے کہا، ہاں اس میدان میں اس کے پودے موجود ہیں، سلیمان نے جواب دیا تو یوسف نے اس بات میں سر ہلا دیا، جبکہ جوانا ہونٹ بھیجتے ہوئے خاموش بیٹھا کار چلاتا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ شدید الجھن کے تاثرات نمایاں تھے۔ تھوڑی دیر بعد کار سڑک چھوڑ کر اس میدان میں داخل ہوئی اور پھر بازار کی عقبی سمت کو بڑھتی چلی گئی۔
سلیمان چونکہ کئی بار اس بازار میں آ چکا تھا، اسی لیے وہ جوانا کی رہنمائی کر رہا تھا، اور پھر انہیں بازار کی پشت پر بنا ہوا ایک بڑا سا کمرہ نظر آ گیا جس کے گرد اونچی 4 دیواریاں تھیں، لیکن 4 دیواریوں میں پھاٹک نہ تھا۔ اندر بڑے بڑے کمرے بنے ہوئے تھے۔ 4 دیواریوں کے اندر سے دھواں اٹھ کر آسمان کی طرف جا رہا تھا، شاید اندر موجود کچرے کو آگ لگائی گئی تھی۔ سلیمان کے کہنے پر جوانا نے کار کچرا گھر کے گیٹ کے قریب روک دی تو سلیمان بجلی کی سی تیزی سے دروازہ کھول کر نیچے اترا اور دوڑتا ہوا کچرا گھر میں داخل ہو گیا۔ اس کے پیچھے جوزف اور جوانا بھی اندر داخل ہو گئے۔ اندر شدید بو تھی اور ہر طرف غلاظت اور کچرے کے ڈھیرے پڑے ہوئے تھے۔ جوانا تو اندر داخل ہوتے ہی تیزی سے مڑا اور واپس باہر نکل گیا، جبکہ سلیمان ایک کمرے کی طرف بڑھا جس کا دروازہ نہ تھا۔ اندر بھی کچرے کے بڑے بڑے ڈھیرے پڑے ہوئے نظر آ رہے تھے اور انتہائی شدید بو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ سلیمان اندر داخل ہوا اور اس نے ناک اپنی انگلیوں سے دبا کر بند کی ہوئی تھی۔ اس کے پیچھے جوزف اندر داخل ہوا، اس نے بھی ناک بند کی ہوئی تھی۔ یہاں تو نہیں ہے، شاید دوسرے کمرے میں ہوں، سلیمان نے سنجے بھنجے ہوئے لہجے میں کہا اور واپس مڑ کر باہر آیا اور پھر دوسرے کمرے کی طرف بڑھ گیا، لیکن وہاں بھی عمران موجود نہ تھا۔ یہاں کچھ نہیں ہے، باہر آؤ، جوزف نے کہا اور واپس باہر کی طرف مڑ گیا۔ نہیں، وہ عاجز بابا غلط نہیں کہہ سکتا، سلیمان نے کہا اور آگے بڑھ کر اس نے پیر اونچے کر کے ایک ڈھیر کے پیچھے جھانکا تو دوسرے لمحے وہ بری طرح چیخ پڑا کیونکہ اسے ڈھیر کے پیچھے سے عمران کا پاؤں نظر آ گیا تھا جس میں بوٹ موجود تھا۔ دوسرے لمحے جوزف بھاگتا ہوا آیا۔ یہ اس ڈھیر کے پیچھے سانپ پڑے ہیں، سلیمان نے چیختے ہوئے کہا۔ اب اسے بو کی بھی پرواہ نہ رہی تھی، اس نے ناک سے ہاتھ ہٹا لیا۔ جوزف نے اونچے ہو کر دیکھا تو وہ بھی چیخ پڑا۔ ہاں بہت پڑا ہوا ہے، جوزف نے کہا اور تیزی سے اس کچرے کے ڈھیر پر چڑھتا چلا گیا۔ یہ عام سا کچرا تھا، اس میں غلاظت نہ تھی، اور پھر چند لمحوں بعد وہ بے ہوش عمران کو کاندھے پر لادے واپس مڑا اور اس کے ساتھ ہی وہ دونوں دوڑتے ہوئے اس کچرے گھر سے باہر آ گئے۔ کیا مطلب ماسٹر؟ او تو کیا واقعی؟ جوانا نے کار کے قریب کھڑا تھا جوزف کے کاندھے پر لدے ہوئے عمران کو دیکھ کر بوکھلائے ہوئے انداز میں چیخ پڑا۔ اس کے چہرے پر شدید ترین حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ سانپ کو کار میں لٹاؤ اور آگ کے پودے توڑ لاؤ، جلدی کرو، سلیمان نے کہا اور پھر بجلی کی سی تیزی سے اس طرف دوڑ پڑا جدھر میدان میں جگہ جگہ آگ کے پودے اگے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ان پودوں کے قریب جا کر اس نے بجلی کی سی تیزی سے پودے توڑے اور پھر اس نے جیب میں سے وہ ڈوری نکالی جس میں وہ بیج سا پرویا ہوا تھا۔ اس نے عاجز بابا کے کہنے کے مطابق اس بیج اور اس ڈوری پر اچھی طرح آگ کا دودھ مل دیا اور اس کے بعد اس نے جیب سے ماچس نکالی اور اسے آگ لگا دی۔ ڈوری اور بیج اس کی توقع کے برعکس اس طرح دھڑا دھڑ جلنے لگ گئے جیسے وہ سوکھے پتے ہوں، جبکہ ان پر آگ کا تازہ دودھ لگا ہوا تھا۔ اسی لیے سلیمان کا خیال تھا کہ وہ آسانی سے نہ جلیں گے۔ اس ڈوری اور دانے کے جلنے پر انتہائی ناگوار بو ہر طرف پھیل گئی، لیکن سلیمان انہیں جلتا ہوا دیکھتا رہا۔ جب یہ جل کر راکھ ہو گئے تو اس نے توڑے ہوئے آگ کے پودے اٹھائے اور واپس کار کی طرف دوڑ پڑا۔ جلدی کرو، اب رانا ہاؤس چلو، جلدی، سلیمان نے کار میں بیٹھتے ہوئے کہا تو جوانا نے کار کو بیک کیا اور پھر تیزی سے واپس مڑ کر اس نے اسے پوری رفتار سے دوڑایا۔ سلیمان آگ کے پودے اٹھائے سائیڈ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا جبکہ عمران کو عقبی سیٹ پر لٹایا گیا تھا اور جوزف پیچھے بیٹھ کر اسے تھامے ہوئے تھا۔ تھوڑی دیر بعد کار رانا ہاؤس پہنچ گئی اور پھر عمران کو کار سے نکال کر ایک بڑے کمرے میں لے جا کر لٹا دیا گیا۔
سوئی دھاگا چاہیے مجھے، سلیمان نے کہا تو یوسف سر ہلاتا ہوا واپس مڑ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک گول سا پلاسٹک کا ڈبہ تھا جس میں سوئیوں کے پتے اور مختلف رنگوں کے دھاگوں کی نلکیاں موجود تھی۔ سلیمان نے آگ کی لکڑیاں توڑ کر ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور پھر سوئی کی مدد سے اس نے ان ٹکڑوں کو دھاگوں میں پرونا شروع کر دیا۔ جب اس نے ایک بار ہار تیار کر لیا تو اس نے سوئی کو علیحدہ کیا اور دھاگے کے سروں کو گانٹھ دے کر اس نے یوسف کی مدد سے عمران کا سر اٹھا کر ہار اس کی گردن میں ڈال دیا۔ چونکہ عمران کے لباس پر جگہ جگہ غلاظت لگی ہوئی تھی، اس لیے سلیمان نے یوسف کی مدد سے اس کا لباس اتار دیا۔ اب عمران جسم پر صرف بنیان اور انڈر ویئر رہ گیا تھا۔ اس کے بوٹ اور جرابیں بھی سلیمان نے اتار دی تھی اور یوسف لباس، بوٹ اور جرابیں لے کر کمرے سے باہر چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد واپس آ گیا۔ سلیمان اور جوانا وہیں عمران کے پاس ہی موجود تھے۔ عمران اسی طرح بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا۔ ابھی تک ہوش کیوں نہیں آیا بوس کو؟ یوسف نے پریشان سے لہجے میں کہا، لیکن اس سے پہلے کہ سلیمان کو جواب دیتا، عمران کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے لگ گئے اور سلیمان، یوسف اور جوانا تینوں کے ستے ہوئے چہرے بے اختیار کھل اٹھے۔ سورج داس نے دروازہ کھولا اور کمرے میں داخل ہوا ہی تھا کہ سامنے رکھے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ سورج داس نے جلدی سے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، سورج داس نے تیز لہجے میں کہا۔ سردار شاندہ کے محل سے ابھی آدمی آئے ہیں جناب، انہوں نے آپ کو فوری بلوایا ہے۔ دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ او اچھا، سورج داس نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ تیزی سے مڑا اور پھر کمرے سے باہر آ کر وہ تیز سے قدم اٹھاتا اس چھوٹے سے ہوٹل کے مین گیٹ سے باہر آ گیا۔ یہ قصبے کا تو سب سے بڑا ہوٹل تھا، لیکن ظاہر ہے سورج داس کے نزدیک یہ ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا۔ سورج داس اس ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا اور یہ فون ہوٹل کے مینیجر کی طرف سے کیا گیا تھا۔ ہوٹل سے نکل کر سورج داس پیدل ہی سردار شاندہ کے محل کی طرف بڑھنے لگا، لیکن ابھی وہ چند قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ ایک آدمی رکشہ اس کے قریب آ کر رکا۔ ایک آدمی نے رکشہ اس کے قریب آ کر روکا۔ آئیے جناب، میں آپ کو سردار شاندہ کے محل تک پہنچا دوں گا۔ انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو لے کر آؤں۔ اس آدمی نے جو گاڑی کھینچ رہا تھا سورج داس سے مخاطب ہو کر کہا اور سورج داس گاڑی میں بیٹھ گیا اور آدمی نے گاڑی کھینچتے ہوئے دوڑنا شروع کر دیا۔ یہاں زیادہ تر یہ گاڑیاں ہی چلتی ہیں اور سورج داس ان پہاڑی لوگوں کی ہمت اور طاقت پر حیران رہ جاتا ہے کہ وہ ایک آدمی کو گاڑی میں بٹھا کر پہاڑی راستے اور سڑکوں پر اس طرح دوڑتے تھے جیسے انہیں تھکاوٹ ہی نہ ہوتی، اور حالانکہ زیادہ تر چڑھائیاں چڑھنا پڑتی تھی جن پر جانور بھی چلتے ہوئے تھک جاتے تھے، لیکن یہ پہاڑی لوگ واقعی فولادی جسموں کے مالک تھے۔ ان کا سانس تک نہ پھولتا تھا اور پھر تھوڑی دیر بعد سورج داس سردار شاندہ کے محل کے دروازے پر پہنچ گیا۔ لیکن یہ پہاڑی لوگ واقعی فولادی جسموں کے مالک تھے کہ ان کا سانس تک نہ پھولتا تھا اور پھر تھوڑی دیر بعد سورج داس سردار شاندہ کے محل کے دروازے پر پہنچ گیا۔ وہاں پہنچتے ہی سورج داس کو ہاتھوں ہاتھ ایک بڑے کمرے میں پہنچا دیا گیا جہاں ایک اونچی نشست کی کرسی پر سردار شاندہ اکڑا ہوا بیٹھا ہوا تھا۔ آؤ سورج داس، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، آؤ بیٹھو، سردار شاندہ نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ کیا کام ہو گیا ہے سردار؟ سورج داس نے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا اور سامنے موجود کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہاں، ابھی شہری مہاراج کی طرف سے اطلاع ملی ہے کہ تمہارا آدمی عمران ہلاک کر دیا گیا ہے اور وہ فائل جو تم نے حاصل کرنے کے لیے کہا تھا وہ بھی حاصل کر لی گئی ہے، سردار شاندہ نے کہا تو سورج داس کے چہرے پر ایسے تاثرات ابھر آئے جیسے اسے سردار شاندہ کی بات پر یقین نہ آیا ہو۔ کیا آپ درست کہہ رہی ہیں؟ سورج داس نے کہا تو سردار شاندہ بے اختیار اچھل کر سیدھا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر انتہائی غصے کے تاثرات پھیلتے چلے گئے۔ تو تمہارا مطلب ہے کہ چانگ کا سردار شاندہ جھوٹ بول رہا ہے کہ محتمہ شہری مہاراج نے غلط بات کی ہے، بولو؟ سردار شاندہ نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ میرا یہ مطلب نہ تھا سردار، معافی چاہتا ہوں، سورج داس نے بے اختیار دونوں ہاتھ جوڑے ہوئے انتہائی خوشامدانہ لہجے میں کہا۔ تو پھر تمہارا کیا مطلب تھا، بولو؟ سردار شاندہ نے ہونٹ چھپاتے ہوئے کہا۔
چباتے ہوئے کہا، دراصل اتنی جلدی اس خوفناک آدمی کے مرنے کی اطلاع ملی ہے کہ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ بہرحال آپ سچ کہہ رہے ہیں، پھر وہ فائل کہاں ہے؟ سورج داس نے کہا، شری مہاراج کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ نادان آدمی، شری مہاراج چاہے تو ایک انگلی کے اشارے پر آدھی دنیا کو ہلاک کر دیں گے۔ ایک آدمی کی ان کے سامنے اہمیت ہی کیا ہے؟ باقی فائل بھی تمہیں مل جائے گی لیکن پہلے میری شرطیں پوری کرو، سردار شاندہ نے جواب دیا۔ آپ کی شرطیں تو حکومت منظور کر چکی ہے۔ حکومت کے حکام سے میری فون پر بات ہو چکی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ حکومت تو ثبوت مانگے گی۔ آپ وہ فائل مجھے دیں، میں اسے حکومت کے پاس بھیج دیتا ہوں اور حکومت کو اس بات کی بھی اطلاع دے دیتا ہوں کہ عمران ہلاک کر دیا گیا ہے۔ وہ اپنے طور پر اس کی تصدیق کرائیں گے اور جب تصدیق ہو جائے تو پھر ہو سکتا ہے کہ ان شرطوں سے بھی زیادہ آپ کو مل جائے، لیکن اس طرح زبانی بات پر وہ اعتماد نہیں کریں گے۔ سورج داس نے جواب دیتے ہوئے کہا، کس طرح تصدیق کریں گے وہ؟ جب شری مہاراج نے کہہ دیا ہے کہ وہ ہلاک ہو چکا ہے تو پھر تصدیق کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سردار شاندہ نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، شری مہاراج نے تو درست کہا ہے، لیکن حکومت کی مجبوریاں ہوتی ہیں، وہ اپنے ذرائع سے تصدیق کرائیں گی۔ ویسے اگر آپ کہیں تو میں آپ کے سامنے کرنل سورج رام صاحب سے بات کر لیتا ہوں، بلکہ آپ کی بات کرا دیتا ہوں۔ آپ کے پاس تو فون ہے، سورج داس نے کہا۔ ہاں میری بات کرا دو، میں ان کو بتا دیتا ہوں، سردار شاندہ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے زور سے تالی بجائی تو دروازہ کھلا اور ایک مقامی آدمی اندر داخل ہوا اور سردار شاندہ کے سامنے رکوع کے بل جھک گیا۔ فون یہاں لے آؤ، سردار شاندہ نے کہا تو وہ آدمی مڑا اور تیزی سے چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں سرخ رنگ کا کارڈلیس فون تھا۔ یہ سیٹ ہمیں شوگران کے حکام نے دیا ہوا ہے۔ سردار شاندہ نے جدید کارڈلیس سیٹ اس آدمی سے لے کر سورج داس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اور سورج داس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ فون پیس لے کر آنے والا آدمی واپس چلا گیا۔ سورج داس نے پہلے کافرستان کا رابطہ نمبر اور پھر کافرستان کے دارالحکومت کا رابطہ نمبر پریس کیا۔ اس کے بعد مزید نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ جب دوسری طرف سے گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دینے لگی تو اس نے لاؤڈر کا بٹن آن کر دیا۔ یس اسپیشل سیکشن۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ تابا سے سورج داس بول رہا ہوں، کرنل صاحب سے بات کرائیں، سورج داس نے کہا۔ ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، پرسنل سیکیورٹی نو چیف بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ یہ سیٹ ہمیں شکران کے حکام نے دیا ہوا ہے۔ سردار شاندہ نے جدید کارڈلیس سیٹ اس آدمی سے لے کر سورج داس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اور سورج داس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ فون پیس لے کر آنے والا آدمی واپس چلا گیا۔ سورج داس نے پہلے کافرستان کا رابطہ نمبر اور پھر کافرستان کے دارالحکومت کا رابطہ نمبر پریس کیا اور اس کے بعد مزید نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ جب دوسری طرف سے گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دینے لگی تو اس نے لاؤڈر کا بٹن آن کر دیا۔ یہ اسپیشل سیکشن۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ تابا سے سورج داس بول رہا ہوں، کرنل صاحب سے بات کرائیں، سورج داس نے کہا۔ ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، پرسنل سیکیورٹی نو چیف بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ میں تابا سے سورج داس بول رہا ہوں، چیف صاحب سے شری مشن کے بارے میں اہم بات کرنی ہے، سورج داس نے کہا۔ اوکے، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، چند لمحے بعد ایک باوقار سی آواز سنائی دی اور سورج داس آواز سے ہی پہچان گیا کہ کرنل سورج رام صاحب بول رہے ہیں۔ سر، میں تابا سے سورج داس بول رہا ہوں۔ سر، شری مشن کے سلسلے میں ایک اہم اطلاع دینی ہے سر۔ سر، شری مشن کے سلسلے میں ایک اہم اطلاع دینی ہے سر، سورج داس نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کیا اطلاع دینی ہے؟ چیف نے پوچھا۔ سر، سردار شاندہ نے ابھی مجھے بلا کر اطلاع دی ہے کہ شری مہاراج نے عمران کو ہلاک کر دیا ہے اور ریڈ فائل بھی اس کے ذریعے حاصل کر لی گئی ہے، لیکن فائل ابھی تک مجھے نہیں ملی سر۔ اس کے لیے سردار شاندہ شرطیں پوری کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔
سر اس لیے سر میں نے آپ کو کال کی ہے کہ آپ سردار شاندہ سے براہ راست بات کر لیں سر، سورج داس نے کہا۔ کراؤ بات، دوسری طرف سے کہا گیا تو سورج داس نے فون پی سردار شاندہ کی طرف بڑھا دیا۔ ہیلو جناب، میں چونک کا سردار شاندہ بول رہا ہوں۔ جناب آپ کے آدمی سورج داس نے آپ کو جو کچھ بتایا ہے وہ درست ہے جناب، سردار شاندہ نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کیا میری بات شہری معراج سے ہو سکتی ہے؟ چیف نے کہا۔ نہیں سر، اس کے پاس فون نہیں ہے۔ ان کے پاس فون نہیں ہے سر، وہ ویسے بھی کم ہی کسی سے بات کرتے ہیں سر، سردار شاندہ نے کہا۔ پھر تو مجھے تصدیق کرانا پڑے گی کہ کیا واقعی عمران ہلاک ہو گیا ہے۔ آپ ایسا کریں گے کہ وہ ریڈ پر سورج داس کے حوالے کر دیں تاکہ وہ ہم تک پہنچ جائے، یہ بھی ہمارے لیے ایک ثبوت ہوگا۔ آپ کی شرائط نہ صرف پوری ہوں گی سردار شاندہ، بلکہ آپ کو اس کا اتنا بڑا انعام مزید بھی دیا جائے گا کہ شاید اس کا تصور آپ کے ذہن میں بھی نہ ہو، چیف نے باوقار سے لہجے میں کہا۔ جناب فائل میرے پاس ابھی نہیں پہنچی، جب پہنچ جائے گی تو سورج داس کے حوالے کر دوں گا۔ آپ بے شک عمران کی ہلاکت کی تصدیق کرا لیں جناب۔ ویسے شرعی مہاراج غلط بات نہیں کرتے جناب، اور شرعی مہاراج کے لیے کسی آدمی کو ہلاک کرنا انتہائی معمولی سی بات ہے، سردار شاندہ نے کہا۔ فائل اس وقت کہاں ہے؟ چیف نے پوچھا۔ شرعی مہاراج نے مجھے بتایا تھا کہ فائل ان کے آدمی تک پہنچ چکی ہے اور وہ آدمی اسے اپنے ساتھ لے کر تاباد پہنچ گیا ہے۔ باقی تفصیل کا مجھے علم نہیں ہے جناب، سردار شاندہ نے کہا۔ کہ شرعی مہاراج اپنی طاقتوں کے ذریعے وہ فائل فوری طور پر نہیں منگوا سکتے تھے جو انہیں اس کے لیے کسی آدمی کا سہارا لینا پڑا ہے، چیف نے کہا۔ یہ بات تو شرعی مہاراج کو ہی معلوم ہوگی جناب کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا ہے، میں تو کچھ عرض نہیں کر سکتا، سردار شاندہ نے کہا۔ ٹھیک ہے، ہم تصدیق کراتے ہیں اور جب فائل آپ کے پاس پہنچ جائے تو آپ یہ فائل سورج داس کے حوالے کر دیں اور قطعی بے فکر رہیں کہ بحیثیت چیف آف اسپیشل سیکشن آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ آپ کو آپ کی شرائط سے بھی زیادہ دیا جائے گا، چیف نے کہا۔ ٹھیک ہے جناب، اب میری تسلی ہو گئی ہے جناب، سردار شاندہ نے کہا۔ ریسیور سورج داس کو دیں، دوسری طرف سے کہا گیا تو سردار شاندہ نے فون پیس سورج داس کی طرف بڑھا دیا۔ یس سر، سورج داس نے فون پیس لے کر مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کیا نمبر ہے سردار صاحب کے فون کا؟ چیف نے پوچھا۔ سامنے بیٹھے ہوئے سردار شاندہ نے خود ہی جلدی سے نمبر بتا دیا تو وہی نمبر سورج داس نے دوہرا دیا۔ یہ نمبر چونک کا ہے؟ چیف نے پوچھا۔ یس سر، سورج داس نے کہا۔ اوکے، عمران کی موت کی تصدیق کرانے کے بعد ہو سکتا ہے کہ تمہیں کال کیا جائے، چیف نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو سورج داس نے فون آف کیا اور اسے درمیانی میز پر رکھ دیا۔ فائل بے حد اہم تھی سردار، اگر کسی طرح وہ فوری مجھ تک پہنچ جاتی تو زیادہ بہتر تھا، سورج داس نے کہا۔ شرعی مہاراج اپنی مرضی کے مالک ہیں سورج داس، وہ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی کرتے ہیں، اس لیے میں کیا کہہ سکتا ہوں، سردار شاندہ نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے میز پر رکھا ہوا کارڈ لیز فون پیس اٹھایا اور اس کے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے، ساتھ ہی اس نے فون پیس میں موجود لاؤڈر کا بٹن آن کر دیا۔ سردار شاندہ بول رہا ہوں شرعی مہاراج، سردار شاندہ نے دوسری طرف سے ریسیور اٹھاتے ہی انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ بولو کیا کہتے ہو؟ دوسری طرف سے بھاری لیکن انتہائی کرخت سی آواز سنائی دی۔ مہاراج، سورج داس کو بلا کر میں نے اسے بتا دیا ہے کہ وہ آدمی عمران ہلاک ہو چکا ہے اور وہ فائل بھی اس سے حاصل کر لی گئی ہے۔ اس نے کافرستان کے بڑے صاحب سے بھی میرے سامنے بات کر لی ہے۔ بڑے صاحب کا کہنا ہے کہ وہ فائل ان کے لیے انتہائی اہم ہے، اسی لیے شرعی مہاراج سے منت کی جائے کہ وہ فائل اپنی طاقتوں کے ذریعے فوری منگوا لیں، سردار شاندہ نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کیا انہوں نے تمہاری شرطیں پوری کر دی ہیں؟ شرعی مہاراج نے پوچھا۔ نہیں مہاراج، ان کا کہنا ہے کہ وہ پہلے تصدیق کر لیں گے کیا واقعی عمران ہلاک ہو چکا ہے یا نہیں، پھر شرطیں پوری ہوں گی، سردار شاندہ نے کہا۔ ان کی یہ جرأت کہ وہ ہماری بات کو تسلیم نہ کریں اور مجھے جھوٹا سمجھے، میں اس بڑے صاحب کو تو کیا ان کے پورے ملک کو جلا کر راکھ کر دوں گا، شرعی مہاراج کی غصے سے چیختی ہوئی آواز سنائی دی تو سورج داس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ کرپیا مہاراج، سورج داس نے یک وقت چیخ کر کہنا شروع کر دیا۔ معافی دے دیں مہاراج، یہ لوگ آپ کی طاقتوں کو نہیں جانتے، سردار شاندہ نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ تمہارے کہنے پر میں انہیں چھوڑ رہا ہوں، لیکن اب یہ فائل اس وقت تک میرے پاس رہے گی جب تک وہ بڑے صاحب خود میرے سامنے ماتھا نہیں ٹکا لیں گے۔ اب انہیں ہم پر اعتماد نہ کرنے کی سزا برحال ملے گی۔
دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا اور سردار شاندہ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے فون آف کر کے واپس میز پر رکھ دیا۔ یہ تو مسئلہ بن گیا سردار شاندہ، بڑے صاحب کیسے یہاں تابات میں آئیں گے؟ تم کچھ کرو سردار، سورج داس نے انتہائی پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ فی الحال مہاراج غصے میں ہیں، اسی لیے اب اگر کوئی بات کی تو وہ اور غصے میں آ جائیں گے۔ اب تم خاموش رہو، ایک دو روز میں ان سے بات کروں گا اور فائل تمہیں لا دوں گا۔ سردار شاندہ نے جواب دیا اور سورج داس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ظاہر ہے وہ اس کے سوا اور کر بھی کیا سکتا تھا۔ عمران کے ذہن میں چھائی ہوئی تاریکی آہستہ آہستہ روشنی میں تبدیل ہوتی جا رہی تھی۔ اسی لمحے اس کے ذہن میں یک وقت وہ منظر کسی فلم کی طرح گھوم گیا جب وہ مرگٹ میں اس لڑکی شانتی سے مل کر اس کے کمرے سے نکل رہا تھا کہ اچانک اس کے ذہن پر تاریکی چھا گئی تھی۔ باس باس! اچانک عمران کے کانوں میں جوزف کی آواز پڑی تو عمران کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھل گئی۔ شکر ہے خدا کا، تو بڑا رحیم و کریم ہے، سلیمان کی آواز عمران کو سنائی دی تو وہ بے اختیار ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر شدید ترین حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے، کیونکہ اس نے دیکھا تھا کہ وہ رانا ہاؤس کے ایک کمرے میں بستر پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے گلے میں لکڑیوں کے ٹکڑوں کا ہار تھا اور اس کے جسم پر سوائے بنیان اور انڈر ویئر کے اور کچھ نہ تھا۔ بستر کے قریب جوزف، اجوانا اور سلیمان موجود تھے۔ سلیمان اور جوزف کے چہرے پر مسرت کے آثار تھے، جبکہ جوانا کے چہرے پر شدید ترین حیرت کے تاثرات نمایاں تھے۔ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ یہ ہار کیسا؟ اور میرا لباس؟ عمران نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ موت کے منہ سے واپس آئے ہیں صاحب، سلیمان نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، لیکن میں تو مرگٹ کیا تھا اور وہاں کمرے سے نکلتے ہوئے اچانک میرا ذہن تاریک ہو گیا تھا اور اب مجھے یہاں اس حالت میں ہوش آیا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو سلیمان نے جلدی جلدی اسے تفصیل بتانی شروع کر دی۔ جیسے جیسے سلیمان تفصیل بتاتا رہا تھا ویسے ویسے عمران کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات نمودار ہوتے چلے جا رہے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہ ہونا ممکن نہیں ہے، عمران نے ایک خود وسیلے لہجے میں کہا۔ ماسٹر، مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا، لیکن واقعی ایسا ہوا ہے۔ اگر آپ میرے سامنے اس کچرا گھر سے برآمد نہ ہوتے تو میں کبھی بھی یقین نہ کرتا۔ آپ کے لباس پر غلاظت لگی ہوئی تھی، اسی لیے اسے اتار لیا گیا ہے، جوانا نے کہا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ حیرت ہے، اور یہ میرے گلے میں آگ کی لکڑیاں ہیں، عمران نے کہا۔ جی صاحب، سلیمان نے کہا تو عمران نے ایک جھٹکے سے وہ ہار توڑا اور اسے ایک طرف پھینک دیا۔ میں غسل کر لوں پھر بات ہوگی، عمران نے کہا اور بستر سے اتر کر وہ تیز سے قدم اٹھاتا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ صاحب نے ہاتھ توڑ دیا ہے، کہیں پھر نہ انہیں کچھ ہو جائے، سلیمان نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں، ابھی فی الحال کچھ نہیں ہوگا، میں نے دیکھ لیا ہے، 4 سینگ والا شیطان بھاگ چکا ہے، یوسف نے بڑے بااعتماد لہجے میں کہا تو سلیمان نے اسبات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ تینوں کمرے سے باہر آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد عمران غسل کر کے اور لباس پہن کر ڈریسنگ روم سے باہر آیا۔ اس کے چہرے پر انتہائی سنجیدگی کے تاثرات نمایاں تھے، دراصل اسے ان سارے واقعات کی کسی طرح سمجھ نہ آ رہی تھی۔ تم ابھی یہیں ہو، فلیٹ پر واپس نہیں گئے؟ عمران نے سلیمان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں اس لیے رک گیا ہوں کہ شاید آپ مزید کوئی بات پوچھیں، سلیمان نے جواب دیا۔ تم میرے ساتھ اس رفو گھر کے پاس چلو، میں اس سے مزید بات کرنا چاہتا ہوں، عمران نے کہا تو سلیمان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ دونوں کار میں بیٹھے اور اس مارکیٹ کی طرف بڑے چلے جا رہے تھے جس میں اس رفو گھر کی دکان تھی۔ آپ کو مستان بابا نے منع کیا تھا لیکن آپ پھر بھی اس مرگٹ میں چلے گئے، سلیمان نے جو سائڈ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا کہا۔ میں ان فضولیات کا قائل نہیں ہوں سلیمان، اور ابھی تک میرے ذہن میں وہ سب کچھ روشن نہیں ہو رہا جو کچھ تم نے بتایا ہے، اسی لیے فی الحال خاموش ہوں، عمران نے خشک لہجے میں کہا۔ وہ واقعی اس وقت اپنے آپ کو ذہنی طور پر بے حد الجھا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کار مارکیٹ پہنچ گئی تو عمران نے کار ایک سائڈ پر کر کے روکی اور پھر وہ دونوں نیچے اتر آئے۔ عمران سلیمان کی رہنمائی میں پیدل چلتا ہوا اس گلی میں پہنچ گیا جہاں رفو گھر عبدالحمید عاجز کا کمرہ تھا۔ اس کا نیلے رنگ کا لوہے کا دروازہ تھا۔ سلیمان نے دروازے پر دستک دی تو چند لمحوں بعد دروازہ کھل گیا اور دروازے پر عاجز رفو گھر کھڑا نظر آ رہا تھا۔ اوہ شکر ہے خدا کا، آپ بچ گئے ہیں، آئیے اندر آ جائیے، رفو گھر نے عمران کو دیکھتے ہی مسکرا کر کہا اور پھر ایک طرف ہٹ گیا۔ عمران اور سلیمان اندر داخل ہو گئے۔ عمران حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، پھر اس کی نظر رفو گھر پر جم گئی
اور وہ ہر ریاض سے ایک عام سا آدمی لگ رہا تھا۔ بیٹھیں، یہاں میرے پاس کرسیاں تو نہیں ہیں، اسی لیے آپ کو میری طرح نیچے ہی بیٹھنا پڑے گا، رفو گر نے اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھتے ہوئے کہا، اور عمران خاموشی سے کپڑوں کے ایک ڈھیر پر بیٹھ گیا، جبکہ سلیمان مدبانہ انداز میں ایک طرف بیٹھ گیا۔ یہ صاحب آپ کے لیے بے حد پریشان تھے اور پھر یہ بر وقت مجھ تک پہنچ گئے، ورنہ بہرحال مجھے خوشی ہے کہ آپ بچ گئے ہیں، رفو گر نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ کیا آپ پیر ہیں، بزرگ ہیں؟ عمران نے رفو گر کی طرف دیکھتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا، کیونکہ اسے واقعی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ عام سا رفو گر اس تنگ سے کمرے میں بیٹھا کپڑے رفو کر رہا ہے کس طرح کا انسان ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ میں تو اللہ تعالیٰ کا ایک انتہائی حقیر اور عاجز سا بندہ ہوں، رفو گر نے کہا۔ تو پھر آپ نے یہ سب کیسے کر لیا؟ مجھے سلیمان نے بتایا ہے کہ آپ نے اسے بتایا تھا کہ میں کچرا گھر میں پڑا ہوا ہوں اور میرے گلے میں آگ کی لکڑیوں کا ہار ڈال دیا جائے اور اس دانے اور ڈوری پر آگ کا دودھ لگا کر اسے جلا کر راکھ کر دیا جائے تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا، اور واقعی ہوا بھی ایسا ہی۔ یہ سب کچھ آپ کو کیسے معلوم ہو گیا اور میں اس کچرا گھر میں کیسے پہنچ گیا؟ آپ مجھے ذرا تفصیل۔ عمران نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا تو رفو گر بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ کو یہ ساری باتیں سمجھانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کا تو واسطہ پہلے بھی کئی بار شیطان اور اس کے چیلوں سے پڑ چکا ہے، رفو گر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں واقعی پڑ چکا ہے، لیکن اس طرح میری حالت تو پہلے کبھی نہیں ہوئی کہ میں اچانک بے ہوش ہو جاؤں اور پھر بقول سلیمان کے میں رات کو فلیٹ میں سویا ہوں اور لیکن صبح نہ میں نے نماز پڑھی اور نہ میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی، جبکہ بظاہر میں ٹھیک بھی ہوں، لیکن میرے ذہن میں سوائے تاریکی کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سب کچھ پہلے تو میرے ساتھ پیش نہیں آیا، عمران نے کہا۔ آپ کا نام علی عمران ہے نا؟ رفو گر نے کہا۔ جی ہاں، عمران نے جواب دیا۔ تو عمران صاحب، جس طرح روشنی کے نظام کی بہت سی سطحیں ہوتی ہیں، جس طرح روشنی کی نظام کی بہت سی سطحیں ہوتی ہیں، اسی طرح شیطانی نظام کی بھی بہت سی سطحیں ہوتی ہیں۔ پہلے آپ جس شیطانی نظام سے ٹکراتے تھے وہ اور سطح کا نظام تھا، لیکن اس بار آپ کا واسطہ جس شیطانی نظام سے پڑا ہے یہ اور سطح ہے، بلکہ یہ سب سے نچلی سطح ہے۔ اسے سفلی نظام کہا جاتا ہے۔ اس سطح میں کام کرنے والے انتہائی نچلی سطح کے لوگ ہوتے ہیں اور اس سطح کی طاقتیں بھی انتہائی نچلی سطح کی ہی ہوتی ہیں۔ آپ پر اس بار سفلی سطح کی طاقتوں نے حملہ کیا ہے، لیکن یہ حملہ بے حد خوفناک تھا۔ وہ لڑکی جس نے آپ کے بازو پر رام دانہ باندھا تھا، اس کا تعلق بھی اسی نظام سے تھا۔ اسی رام دانہ باندھنے کی وجہ سے اسے آپ پر قبضہ کرنے کا موقع مل گیا۔ وہ آپ پر قبضہ کرتے ہی آپ کو ہلاک کر دیتے، کیونکہ ان کے گرد کا یہی حکم تھا، لیکن اس سے پہلے انہوں نے آپ سے کوئی کام لینا تھا اور وہ کام انہوں نے آپ سے لے لیا۔ اس کے بعد آپ پر ہلاکت کا عمل کیا گیا اور آپ کو کچرا گھر میں پھینکوا دیا گیا۔ جس وقت سلیمان میرے پاس آیا اس وقت آپ پر ہلاکت کا عمل ہو چکا تھا اور آپ تقریباً مرنے کے قریب پہنچ گئے تھے، اسی لیے مجھے اس سفلی عمل کا زور توڑ کرنے کے لیے انتہائی محنت کرنا پڑی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس کا زور ٹوٹ گیا، باقی اثرات آگ کی لکڑی سے ختم ہو سکتے تھے، اسی لیے میں نے سلیمان کو ہدایت دے کر بھجوایا اور اب آپ یہاں موجود ہیں۔ اب بھی آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ پوری طرح محتاط رہیں۔ آپ پر یقیناً دوبارہ حملہ کیا جائے گا اور اس سے بھی خوفناک انداز میں کیا جائے گا۔ آپ کسی اجنبی عورت یا مرد کے ہاتھ سے کوئی چیز لے کر نہ کھائیں اور نہ ہی اس سے لے کر کوئی بھی چیز اپنے جسم سے مس ہونے دیں۔ باقی آپ خود سمجھدار ہیں، رفو گر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے سامنے رکھا ہوا کپڑا اٹھا لیا۔ آپ نے بتایا تھا کہ انہوں نے مجھ سے کوئی کام لینا تھا۔ کیا کام لینا تھا؟ کیا آپ اس کی تفصیل بتا سکتے ہیں؟ عمران نے کہا۔ جی نہیں، مجھے یہ معلوم نہیں اور نہ ہی معلوم ہو سکتا ہے، کیونکہ مجھے غیب کا علم نہیں۔ آپ خود ہی معلوم کریں۔ بہرحال اتنا مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ سے انہوں نے کوئی کام لینا تھا جو لے لیا گیا ہے، رفو گر نے جواب دیا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی اس طرح سفلی نظام کے تحت کسی کی جان لے سکے، جبکہ موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے؟ عمران نے کہا تو رفو گر بے اختیار مسکرا دیا۔ جبر و قدر کا یہ مسئلہ بے حد پیچیدہ ہے جناب،
اور آپ تو بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، میں تو بس وہابی سا پڑا ہوا ہوں۔ میں تو بس واجبی سا پڑا ہوا ہوں، جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے غور فرمایا ہوگا کہ لوگ خودکشی بھی کر لیتے ہیں اور انسان بھی انسان کو مار ڈالتے ہیں۔ اس طرح کے جو نظام لوگ ہی کھیل رہے ہیں، جو بظاہر لوگ ہی کھیل رہے ہیں، دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ معیشت کا خداوندی علیحدہ چیز ہے اور رضائے خداوندی علیحدہ چیز ہے۔ بس اس سے زیادہ مجھے جیسا جاہل اور لا علم آدمی آپ کو نہیں بتا سکتا۔ خدا حافظ، رفوگر نے کہا تو عمران بے اختیار ایک طویل سانس لیتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ساتھ ہی سلیمان بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ اب ہمیں اجازت، عمران نے کہا۔ خدا حافظ، رفوگر نے کہا تو عمران دروازے کی طرف بڑھ کر گیا۔ سلیمان اس کے ساتھ تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ایک بار پھر کار میں بیٹھے واپس جا رہے تھے۔ عمران کا ذہن پہلے سے بھی زیادہ الجھ گیا تھا۔ رفوگر کی شخصیت اور اس کی باتوں نے اسے واقعی حیران کر دیا تھا۔ میں نے فلیٹ سے تمہاری موجودگی میں کسی کو فون تو نہیں کیا تھا؟ عمران نے اچانک ایک خیال کے تحت سلیمان سے پوچھا۔ جی نہیں، لیکن وہاں جوانا کے سامنے میں نے آپ کو بتایا نہیں۔ میں نے رانا ہاؤس آپ کی تلاش میں فون کرنے کے بعد دانش منزل طاہر صاحب کو فون کیا تھا۔ طاہر صاحب نے بتایا تھا کہ آپ دانش منزل آئے تھے، لیکن آپ کا رویہ انتہائی عجیب تھا۔ بس اتنا ہی کہا تھا انہوں نے، سلیمان نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ لیکن مجھے تو کچھ یاد نہیں، عمران نے کہا۔ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، سلیمان نے کہا تو عمران نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ میں تمہیں فلیٹ پر ڈراپ کر دیتا ہوں، میں نے فوری دانش منزل جانا ہے، عمران نے کہا۔ آپ مجھے یہیں ڈراپ کر دیں، میں ٹیکسی پر چلا جاؤں گا، ورنہ آپ کو لمبا چکر کاٹنا پڑے گا، سلیمان نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر ایک طرف کار روک دی۔ سلیمان نیچے اترا اور سلام کر کے ایک طرف کو بڑھ گیا۔ عمران نے کار آگے بڑھا دی اور تھوڑی دیر بعد وہ دانش منزل پہنچ گیا۔ اس نے کار گیٹ سے باہر روکی اور پھر نیچے اتر کر اس نے کار بیل کا بٹن پریس کر دیا۔ چند لمحوں بعد پھاٹک خود بخود کھلنے لگا تو وہ دوبارہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور اس نے کار آگے بڑھا دی۔ مخصوص جگہ پر کار روک کر وہ کار سے نیچے اترا اور تیز قدم اٹھاتا ہوا آپریشن روم کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ پھر جیسے ہی وہ آپریشن روم میں داخل ہوا، بلیک زیرو اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، شکر ہے آپ کا موڈ تو ٹھیک ہوا، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا اور واپس کرسی پر بیٹھ گیا۔ موڈ زبردستی ٹھیک کرنا پڑا ہے تاکہ یہ معلوم کر سکوں کہ کہیں تمہارا تعلق سب کی دنیا سے تو نہیں ہے، لیکن اب جس طرح تم نے سلام کا جواب دیا ہے اس سے معاملہ واضح ہو گیا کہ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ یہ سفلی دنیا کون سی ہوتی ہے؟ بلیک زیرو نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ پہلے ایک مثالی دنیا کا پتہ چلا تھا، اب یہ سفلی دنیا سامنے آ گئی ہے، پتہ نہیں اور کتنی دنیایں ہوں گی۔ بہرحال مجھے سلیمان نے بتایا ہے کہ میں صبح دانش منزل کا چکر لگا گیا ہوں، کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ یہ کس قسم کا مذاق ہے عمران صاحب؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ پہلے تم میرے سوال کا جواب دو، پھر تمہیں داستان حیرت سناؤں گا، عمران نے کہا۔ داستان حیرت؟ کیا مطلب؟ یہ آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا آپ کے ذہنی توازن میں تو کوئی گڑبڑ نہیں ہو گئی؟ بلیک زیرو نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ تم گڑبڑ کی بات کر رہے ہو، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ سرے سے توازن ہی باقی نہیں رہا، عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ ویسے آپ کا رویہ صبح بھی میرے لیے انتہائی انوکھا اور حیرت انگیز تھا، اور اب بھی آپ کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی، بلیک زیرو نے کہا۔ اس کا مطلب کہ میں صبح یہاں آیا تھا۔ اب مجھے تفصیل بتاؤ کہ اس وقت کیا باتیں ہوئی تھی اور کیا کیا ہوا، عمران نے ایک خط انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو آپ کو خود معلوم نہیں یا واقعی سلیمان کی باتوں میں آ گئے ہیں آپ؟ وہ بھی کسی مستان بابا کی بات کر رہا تھا، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بلیک زیرو، پلیز، حالات واقعی حیران کن ہیں، جو کچھ میں پوچھ رہا ہوں اس کا جواب سنجیدگی سے دو، عمران نے کہا تو بلیک زیرو ایک خط سنجیدہ ہو گیا۔ آپ صبح آئے، آپ کا رویہ انتہائی پرشت تھا اور آپ نے مجھے ریڈ فائل لانے کا کہا، میں نے آپ کو ریڈ فائل لا کر دی،
میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے یہ فائل کیوں منگوائی ہے، تو آپ نے مجھے انتہائی رشت انداز اور انتہائی وسیلے لہجے میں جھڑک دیا اور پھر آپ ریڈ فائل لے کر چلے گئے۔ بلیک زیرو نے کہا تو بلیک زیرو کی بات سن کر عمران کا ذہن ایک خط خوفناک دھماکوں کے زد میں آ گیا اور اس کے ذہن میں فوراً ہی اس رفوگر کی بات گھوم گئی کہ انہوں نے اس سے کوئی کام لینا تھا جو لے لیا۔ ریڈ فائل اور میں لے گیا تھا، کیا تم درست کہہ رہے ہو؟ عمران نے انتہائی بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا تو بلیک زیرو نے میز کی دراز کھولی اور رسید باکس نکال کر عمران کے سامنے رکھ دی۔ اس میں آپ کے دستخط موجود ہیں، وصولی دستخط دیکھ لیں۔ بلیک زیرو نے کہا تو عمران نے جلدی سے رسید بک کھولی اور دوسرے لمحے اس کے ذہن میں ہونے والے دھماکے کی شدت اختیار کر گئے کیونکہ واقعی اس کے دستخط رسید بک میں موجود تھے۔ او میرے خدایا، یہ کیا ہو گیا؟ عمران نے بے اختیار دونوں ہاتھوں میں سر پکڑتے ہوئے کہا اور اس کا ذہن واقعی گھومنے لگ گیا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیا ہو گیا ہے؟ میں پانی لاتا ہوں۔ عمران کے کانوں میں بلیک زیرو کی آواز پڑی لیکن اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی آواز کہیں دور سے آ رہی ہو۔ یہ لے پانی پی لیں۔ چند لمحوں بعد بلیک زیرو کی آواز پھر سنائی دی اور پھر عمران کے حلق میں پانی اترنے لگا اور اس کے ساتھ ہی اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا ڈوبتا ہوا دل اور معاف ہوتا ہوا ذہن دوبارہ ٹھیک ہونے لگ گیا ہے۔ اس نے جلدی سے خود ہی گلاس پکڑا اور پھر یوں گلاس حلق سے نیچے اتار لیا۔ اب اس کے ذہن میں ہونے والے دھماکوں کی شدت واضح طور پر کم ہو گئی تھی۔ آپ کا رنگ ایک خط ہلدی کی طرح زرد پڑ گیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ پہلے تو یہ حالت کبھی نہ ہوتی تھی، بلیک زیرو نے کہا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا اور پھر اس نے مسلسل لمبے لمبے سانس لینا شروع کر دیے۔ بہت بڑی چوٹ ہو گئی ہے بلیک زیرو، بہت بڑی، ہمارے وہم گمان سے بھی بڑی چوٹ، عمران نے کہا۔ کیا مطلب؟ کیسی چوٹ؟ بلیک زیرو نے واپس اپنی کرسی پر جا کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ دشمن ریڈ فائل لے گیا ہے اور وہ میرے ذریعے مجھے کچھ معلوم نہیں کہ دشمن کون ہے اور ریڈ فائل کہاں ہے، اور ریڈ فائل پاکستان کے دفاع کی بنیادی فائل ہے۔ ویری سیڈ، ریئلی ویری سیڈ، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو کے چہرے پر بھی انتہائی حیرت اور پریشانی کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ عمران صاحب پلیز آپ مجھے تفصیل سے بتائیں ورنہ آپ والی کیفیت میری بھی ہو رہی ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ تمہیں سلیمان نے کیا بتایا تھا؟ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ اس نے یہ بتایا تھا کہ کسی لڑکی کا فون آیا تھا جو آپ کو رات 12 بجے کسی مرگٹ میں بلا رہی تھی، پھر کوئی مستان بابا آیا اور اس نے آپ کو مرگٹ جانے سے منع کر دیا، پھر سلیمان رات کو اپنی کسی دوست کی تقریب میں چلا گیا، رات کے پچھلے پیر وہ واپس آیا تھا، صبح آپ نے نماز بھی نہیں پڑھی، قرآن مجید کی تلاوت بھی نہیں کی، غسل کے بغیر ناشتہ کیا، آپ کا رویہ سلیمان سے درشت رہا، پھر آپ اخبار پڑھتے رہے اور اس کے بعد آپ چلے گئے۔ اس کے بعد سلیمان آپ کا بستر ٹھیک کرنے لگا تو اس سے کوئی بیج سیاہ ڈوری میں پرویا ہوا ملا، وہ آپ کو تلاش کر رہا تھا، بس مجھے اتنا ہی معلوم ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ یہ سب باتیں ٹھیک ہے، مجھے نہ جانے کیا ہوا کہ میں نے لڑکی کی کال پر مرگٹ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ شاید میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ میرے ساتھ کوئی گیم کھیلی جا رہی ہے جس میں وہ لڑکی اور وہ مستان بابا دونوں شریک ہیں اور میں اس گیم کی تہہ تک پہنچنا چاہتا تھا۔ اس لڑکی نے کسی گورکھ پورہ قبرستان کا نام لیا تھا اور اپنا نام شانتی بتایا تھا۔ میں نے ٹاؤن ہال سے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ گورکھ پورہ نام کا کوئی قبرستان دارالحکومت میں سرے سے ہی نہیں، البتہ یہ معلوم ہوا کہ اقلیتی لوگوں کا ایک قبرستان ہے جسے گورکھ قبرستان کہتے ہیں، اس کے ساتھ ہی اقلیتی لوگوں کا مرگٹ بھی ہے جس کا نام شانتی مرگٹ ہے۔ کیونکہ اس لڑکی نے اپنا نام شانتی بتایا تھا اور گورکھ قبرستان اور گورکھ پورہ قبرستان نام ملتے جلتے سے تھے، اسی لیے میں رات کو وہاں پہنچا اور وہاں جب میں مرگٹ میں جانے لگا تو وہی مستان بابا مجھے گیٹ پر ملا۔ اس نے مجھے اندر جانے سے روکا لیکن میں نے اس کی پرواہ نہ کی اور اندر چلا گیا، عمران نے کہا، اور پھر اس نے اسی لڑکی سے ملاقات، اس سے ہونے والی تمام باتیں اور پھر بے ہوش ہو جانے کے اس سے لے کر ہوش میں آنے اور پھر سلیمان کے ساتھ رفو گھر کے پاس جانے اور اس کے بعد دانش منزل تک پہنچنے کی پوری تفصیل بتا دی۔
بلیک زیرو حیرت کی شدت سے آنکھیں پھاڑے اس طرح عمران کو دیکھ رہا تھا جیسے اسے اچانک نظر آنا بند ہو گیا ہو۔ یہ سب آپ کے ساتھ ہوا ہے، لیکن آپ جب میرے پاس آئے تو آپ تو بظاہر ٹھیک تھے، آپ نے دستخط بھی کیے، صرف آپ کا رویہ پہلے جیسا نہ تھا، اور آپ کے رویے کی وجہ سے میرے ذہن میں عجیب سے خدشات ابھر آئے۔ تو میں نے سر سلطان سے بات کی۔ اگر میری کار مل جائے تو وہاں سے کوئی کلیو مل سکتا ہے، عمران نے چونکتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا اور پھر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ بلیک زیرو ہونٹ بھینچے اسی طرح پریشان بیٹھا ہوا تھا۔ جولیا بول رہی ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی جولیا کی آواز سنائی دی۔ ایکسٹو، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس باس۔ جولیا کا لہجہ یک خط انتہائی مؤدبانہ ہو گیا۔ پوری ٹیم کو شہر میں پھیلا دو، انہوں نے عمران کی ذاتی سپورٹ کار تلاش کرنی ہے۔ عمران کو کسی نامعلوم ڈاکٹر نے کوئی ایسا انجیکشن لگا دیا تھا جس سے اس کی یادداشت وقتی طور پر غائب ہو گئی تھی، اور اس دوران اس نے کار کہیں چھوڑ دی ہے، اور اب اسے یاد نہیں آ رہا کہ اس نے کار کہاں چھوڑ دی ہے۔ میں اس ڈاکٹر کا کلیو حاصل کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس ڈاکٹر نے عمران کے ذہن کو معاف کر کے اس سے سیکرٹ سروس کی کے بارے میں معلومات نہ حاصل کر لی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ خود بھی اور دوسرے ساتھیوں کو بھی کہہ دو کہ وہ سب متبادل جگہوں پر شفٹ ہو جائیں اور دوسرے حکم تک میک اپ میں رہیں۔ عمران نے ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ اب عمران کی حالت کیسی ہے؟ جولیا کے لہجے میں انتہائی تشویش تھی۔ اب وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن درمیانی پلیٹ جو کئی گھنٹوں پر مشتمل ہے اس کے ذہن سے غائب ہو چکا ہے۔ میں نے جو ہدایت دی ہے ان پر فوری عمل کرو، اور جیسے عمران کی کار دستیاب ہو فوری اطلاع دو، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اب میں ممبرز کو اور کیا کہوں، میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا، عمران نے ریسیور رکھ کر انتہائی پریشانی کے عالم میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، یہ انتہائی سیریس معاملہ ہے کہ حکومت کو اس فائل کی گمشدگی کا پتہ چلا تو وہ بھونچال آ جائے گا، بلیک زیرو نے کہا۔ پھر تم بتاؤ کہ کیا ہو سکتا ہے، کیا تلاش کی جائے یہ فائل، عمران نے بے بس سے لہجے سے میں کہا۔ اس رفو گر سے آپ نے پوچھا تھا، بلیک زیرو نے کہا۔ میں نے پوچھا تھا، اس کا کہنا ہے کہ اسے نہیں معلوم، عمران نے جواب دیا۔ پھر اب کیا ہو سکتا ہے؟ ویری بیڈ، بلیک زیرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اور ڈاکٹر اویس احمد صاحب سے بات ہونی چاہیے، وہ یقیناً اس سختی دنیا کے بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ جانتے ہوں گے، عمران نے اچانک ایک خیالات کے تحت کہا۔ ڈاکٹر اویس احمد، وہ کون ہے؟ بلیک زیرو نے چونک کر پوچھا۔ مثالی دنیا والے کیس میں ان سے رابطہ ہوا تھا، ایسے معاملات میں انہیں خاصا علم ہے، عمران نے کہا، اور ریسیور اٹھا کر اس نے پھر سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ جی صاحب، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک آواز سنائی دی۔ ڈاکٹر اویس احمد صاحب کے صاحبزادے تحسین احمد سے بات کرائیں، میں علی عمران بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ جی بہتر، ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، تحسین احمد بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک آواز سنائی دی اور عمران پہچان گیا کہ یہ آواز تحسین احمد کی ہے۔ تحسین صاحب، میں علی عمران بول رہا ہوں، آپ کو شاید یاد ہو کہ میں نے آپ سے وساطت سے کچھ عرصے پہلے آپ کے والد ڈاکٹر اویس احمد صاحب سے ملاقات کی تھی، عمران نے کہا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جناب، فرمائیے، تحسین احمد نے جواب دیا۔ ڈاکٹر اویس احمد صاحب نے فوری فون پر بات ڈاکٹر اویس احمد صاحب سے فون پر بات ہو سکتی ہے، یا میں خود حاضر ہو کر ایک انتہائی معاملے پر بات کرنی ہے یا میں خود حاضر ہوں، ایک انتہائی معاملے پر بات کرنی ہے، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، قبلہ والد صاحب تو 6 ماہ ہوئے وفات پا گئے ہیں، دوسری طرف سے تحسین احمد نے کہا تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ اوہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے بے حد افسوس ہوا، لیکن ان کی وفات کی خبر کسی اخبار میں نظر نہیں آئی، عمران نے کہا۔ انہوں نے وصیت کی تھی کہ سوائے خاص لوگوں کی اطلاع عام نہ کی جائے، البتہ آپ کو انہوں نے اطلاع دینے کا کہا تھا،
لیکن افسوس کہ آپ کا پتہ ہی میرے پاس موجود نہ تھا، تحسین احمد نے کہا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور آپ کو صبر دے۔ یہ خبر سن کر مجھے یقیناً شدید صدمہ ہوا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی رضا کے سامنے سر تسلیم ہم یہ بغیر چارہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، میں کسی وقت فاتحہ کے لیے حاضر ہوں گا۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ اسے واقعی ڈاکٹر صاحب کی وفات کی خبر سن کر شدید صدمہ پہنچا تھا۔ ایک تو وہ دل سے ڈاکٹر صاحب کی قدر کرتا تھا، دوسرا موجودہ حالات میں اسے بے حد امید تھی کہ ڈاکٹر اویس احمد ضرور کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے، لیکن اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ آپ نے ڈاکٹر صاحب سے کسی اہم معاملے پر بات کرنی تھی، تحسین احمد نے کہا۔ ڈاکٹر صاحب کے خاص موضوع روحانیت کے سلسلے کا ایک مسئلہ تھا، عمران نے کہا۔ آپ ایسا کریں کہ سٹی بینک کے رحمان پورہ برانچ کے مینیجر الطاف صاحب سے مل لیں، وہ یقیناً آپ کی مدد کر سکیں گے، تحسین نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ بینک مینیجر الطاف صاحب، لیکن عمران نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ والد صاحب کو جب کسی مسئلے میں رہنمائی چاہیے ہوتی تھی تو وہ الطاف احمد صاحب سے ہی رجوع کرتے تھے، اور آپ ان سے مل لیں۔ اگر آپ کہیں تو میں انہیں فون کر دیتا ہوں، مجھ پر بھی وہ بے حد شفقت کرتے ہیں، تحسین احمد نے کہا۔ کہ اس وقت وہ بینک میں ہوں گے، عمران نے کہا۔ جی ہاں، میں ان کا نمبر آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ پہلے ان سے فون پر بات کر لیں، پھر جیسے پروگرام طے ہو جائے میں بہرحال انہیں فون کر کے آپ کے متعلق کہہ دیتا ہوں، تحسین احمد نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی فون نمبر بھی بتا دیا۔ ٹھیک ہے، شکریہ، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ بینک مینیجر، عجیب دنیا ہے یہ کہ اب بینک مینیجر ان معاملات میں رہنمائی کرے گا، یہ سب کچھ تو میری سمجھ سے واقعی بلاتر ہوتا جا رہا ہے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ میری اپنی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، بینک مینیجر کا روحانیت سے کیا تعلق ہو سکتا ہے، بلیک زیرو نے کہا، اور عمران نے کوئی جواب دینے کے بجائے صرف سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً 10 منٹ بعد اس نے ریسیور اٹھایا اور تحسین احمد کے بتائے ہوئے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ السلام علیکم، الطاف بول رہا ہوں مینیجر۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نرم سی آواز سنائی دی۔ وہ آواز مردانہ تھی، لیکن لہجے میں نسوانیت کا تاثر موجود تھا۔ وعلیکم السلام، میں علی عمران بول رہا ہوں، ابھی ڈاکٹر اویس احمد صاحب کے صاحبزادے تحسین احمد صاحب نے آپ کو میرے بارے میں فون کیا ہوگا، عمران نے کہا۔ جی ہاں، ان کا فون آیا تھا، لیکن عمران صاحب، تحسین صاحب کو تو خواہ مخواہ میرے بارے میں حسن زن ہے۔ میں تو ایک عام سا دنیا دار آدمی ہوں۔ دوسری طرف سے الطاف احمد نے کہا تو عمران مسکرا دیا۔ یہ حسن زن حرف زوئیں والا ہے یا حرف زے والا ہے، یہ بتا دیجئے پلیز، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو پہلے تو چند لمحوں تک دوسری طرف خاموشی طاری رہی، شاید الطاف احمد صاحب عمران کی بات پر غور کرتے رہے تھے۔ پھر دوسری طرف سے بے اختیار ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ بہت خوب عمران صاحب، آپ نے بڑی دلچسپ بات کی ہے، اب تو آپ سے ملنا ضروری ہو گیا ہے۔ آپ ایسا کریں کہ 1 گھنٹے بعد میرے غریب خانے پر تشریف لے آئیں یا پھر اپنے دولت خانے کا پتہ دے دیں، میں خود ہی حاضر ہو جاؤں گا، الطاف احمد نے کہا۔ دولت خانے میں تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور پتہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، عمران نے ایک بار پھر مسکراتے ہوئے کہا۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ الطاف احمد سے بات ہوتے ہی اس کے ذہن پر موجود پریشانی کا بوجھ یک خط اس طرح ہٹ گیا تھا جیسے کوئی بھاری پتھر اٹھا لیا جاتا ہے۔ اب وہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر پوری طرح فریش محسوس کر رہا تھا۔ دولت خانہ کیا مطلب؟ میں تو بینک میں سمجھ گیا کہ آپ کا کیا مطلب ہے۔ بہت خوب عمران صاحب، آپ واقعی انتہائی ذہین اور دلچسپ آدمی ہیں۔ بہرحال جب اور جہاں حکم کریں میں حاضر ہوں، الطاف احمد نے ہنستے ہوئے کہا۔ آپ کا نمبر تو دولت خانہ کہاں ہے، اس کا پتہ بتا دیں، میں دراصل آپ سے تفصیل سے بات کرنا چاہتا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شاداب کالونی کی کوٹھی نمبر 18 بی بلاک میں 1 گھنٹے کے اندر وہاں پہنچ جاؤں گا، آپ ضرور تشریف لے آئیں، دوسری طرف الطاف احمد نے کہا، اور عمران نے ان کا شکریہ ادا کر کے
रिसीवर रखा ही था कि घंटी बज उठी और इमरान ने दोबारा रिसीवर उठा लिया। इकिस्टो, इमरान ने महसूस लहजे में कहा। जूलिया बोल रही हूँ बॉस। इमरान की स्पोर्ट्स कार रेलवे बाजार के किनारे पर खड़ी हुई रेलवे पुलिस को मिली थी और इस वक्त वो रेलवे पुलिस स्टेशन पर मौजूद है, जूलिया ने कहा। ठीक है, इमरान ने मुख्तसर से जवाब दिया और इसके साथ ही इसने क्रेडल दबाया और इंक्वायरी के नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, इंक्वायरी प्लीज। राब्ता कायम होते ही ऑपरेटर की आवाज सुनाई दी। रेलवे पुलिस स्टेशन का नंबर दें, इमरान ने कहा और दूसरी तरफ से फौरन ही नंबर बता दिया गया। इमरान ने शुक्रिया अदा करके क्रेडल दबा दी और फिर टोन आने पर इसने ऑपरेटर का बताया हुआ नंबर डायल करना शुरू कर दिया। रेलवे पुलिस स्टेशन। राब्ता कायम होते ही एक कड़खत सी आवाज सुनाई दी। इंचार्ज कौन है? मैं असिस्टेंट डायरेक्टर सेंट्रल इंटेलिजेंस बोल रहा हूँ, इमरान ने तहुकमाना लहजे में कहा। इंस्पेक्टर आलम साहब इंचार्ज हैं साहब, दूसरी तरफ से कदरे बौखलाए हुए लहजे में कहा गया। इनसे बात कराएं, इमरान ने इसी तरह तहुकमाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। यस सर, मैं इंस्पेक्टर आलम बोल रहा हूँ सर। चंद लम्हों बाद एक और भारी सी आवाज सुनाई दी, लेकिन लहजा मुदबाना था। शायद पहले आदमी ने इसे इमरान का ओहदा बता दिया था। हमारे आदमी ने एक स्पोर्ट कार रेलवे बाजार के करीब खड़ी की थी। हम इसे चंद तकरीबकारों को पकड़ने के लिए ट्रिप के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन आपके आदमी ने हमारा ये प्लान ही ख़त्म कर दिया और कार को पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया। अब वो तकरीबकार ट्रिप ही ना कर सके, इमरान ने कदरे गसीले लहजे में कहा। ओ जनाब, वो तो कार वहाँ खाली खड़ी थी। हम समझे कि इसके अंदर कोई बम वगैरह ना हो, इसीलिए जनाब हमें कार्रवाई करना पड़ी। हमें तो इतला ही ना थी कि जनाब ये कार आपकी है जनाब, इंस्पेक्टर आलम ने जवाब दिया। फिर इसमें से बम मिल गया आपको, इमरान ने तंजिया लहजे में कहा। ओ नहीं जनाब, वो तो खाली थी जनाब, लेकिन इंस्पेक्टर आलम ने कहना शुरू किया। मेरे महकमे का आदमी आ रहा है, इनका नाम सफदर है, वो कार ले जाएगा, इमरान ने कहा। मगर सर, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। आप कार इसे दे देंगे या आपके DIG से आपकी शिकायत की जाए कि आपकी नाकस कारकर्दगी की वजह से सेंट्रल इंटेलिजेंस आप कर देंगे या आपकी DIG से आपकी शिकायत की जाए कि आपकी नाकस कारकर्दगी की वजह से सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, इमरान ने कहा। सर, हुक्म की तामील होगी सर, इंस्पेक्टर आलम ने इंतहाई मुदबाना लहजे में कहा तो इमरान ने क्रेडल दबाया और टोन आने पर दोबारा नंबर डायल करने शुरू कर दिए। जूलिया बोल रही हूँ, दूसरी तरफ से जूलिया की आवाज़ सुनाई दी। सदर से कहो कि वो रेलवे पुलिस स्टेशन से इमरान की कार लेकर